हूरों का वादा भी अल्लाह ने उन चीजों पे रखा है जो बहुत ही कड़वी है, उन चीजों पे अल्लाह ने रखा है। मैं हैरान होता था, हदीस में आता है जिस शख्स ने गुस्से पे काबू किया, गुस्सा आ रहा है मगर अल्लाह के खातिर वो गुस्से के कड़वे घूंट को पी गया। बड़ा मुश्किल काम है जब गुस्सा आए और कमजोर पे आए। ताकतवर पे तो सभी पी जाते हैं। अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा तो कड़वा घूंट निकलेगा, बाहर निकल के फिर उल्टी करके निकाल देगा वो सारा घूंट। बॉस पे तो कोई भी गुस्सा नहीं। कोई जूनियर ऑफिसर है आर्मी में, वो अभी जैसे मुझे भी गुस्सा आ रहा है पी रहा हूं मैं, क्या ख्याल है भाई? बार बार स्पीकर दाएं बाएं हो रहा है। इन्होंने बड़ी मेहनत की आज, फिर भी पता नहीं क्या मसला है ये। तो गुस्से के कड़वे घूंट को पीना सख्त। कमजोर पे, बीवी पे गुस्सा आ रहा है पी गए, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है पी गए, बूढ़े बाप पे गुस्सा आ रहा है पी गए, क्योंकि वो बेचारा, वो तुम्हें कमा कमा के खिलाना था, खिला दिया, अब वो आपके काम का नहीं है। वो बेचारा बस पड़ा हुआ है, खांस रहा है। अब वो बात बात पे आपको पूछता है कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आपको गुस्सा आता है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? इस गुस्से के कड़वे घूंट को पी जाओ। बड़ा मुश्किल है पीना। इस पे कोई अलाउंस नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती, इंक्रीमेंट नहीं लगता, इस पे कुछ भी नहीं होता। तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए कि यार बाप पे गुस्सा आ रहा है पी जाऊं, माँ पे गुस्सा आ रहा है, बेटी को माँ पे आज गुस्सा आता है ना तो निकाल देती है गुस्सा, वो चुप नहीं बैठती। ये आजकल लड़कियों में बड़ा मसला है, माँ के सामने चीखती चिल्लाती बहुत है। ये तसव्वुर नहीं था हमारे मुआशरे में कि बेटी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात करे, लेकिन आजकल हो रहा है। छोटी बच्चियां तो चलो, वो तो छोटी, बालिग बेटियां, क्या फायदा ऐसी तालीम का भाई? आपने माँ के सामने अपनी जबान पे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो क्या फायदा ऐसी तालीम का? सारा जोर माँ बाप का भी ना, सारा जोर तालीम पर है, फिर औलादें ऐसे ही निकलती हैं। तरबियत की उनको भी फिक्र। इंसान का बच्चा, जो मैं भी कह रहा था ना, मार्केट में शार्ट है, पढ़े लिखे को इंसान का बच्चा नहीं कहते, तरबियत याफ्ता को इंसान का बच्चा कहते हैं। समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? जिसकी तरबियत हो, जो अपने बड़ों के सामने चुप रहता हो, इसको क्या कहते हैं? ये मार्केट में ऐसे लोग शार्ट हैं। इसलिए मैं लोगों की अकीदत से कभी मुतासर नहीं होता। लोग आते हैं हाथ पाँव, मुफ्ती साहब चूमते हैं। बाज़ लोग हाथ भी चूमना शुरू कर दिए, हालांकि मैं नहीं पीरो मुर्शिद तो नहीं। मुझे पता होता है कि इसके मिजाज के खिलाफ जिस दिन मैंने बात की, ये थूकना भी गवारा नहीं करेगा। आवाम की अकीदत ऐसी होती है। मैंने रमज़ान में एक सियासी जमात के हक में थोड़ी सी बात कर दी थी, उसके मुखालिफ पार्टी का एक आदमी बैठा था, एतकाफ तोड़ के चला गया। मेरी अकीदत मोहब्बत में एतकाफ में आया, यहाँ हमारी मस्जिद में, मुफ्ती साहब की मस्जिद में बैठूंगा, इतने अच्छे हैं मुफ्ती साहब। मैंने जो बात की हिमायत में भी नहीं की, वो ऐसी बात थी जिससे थोड़ी सी हिमायत टपक रही थी कि फलां पार्टी की थोड़ी सी क्या कर रहा हूं, हिमायत। वो थे उस पार्टी के क्या, मुखालिफ। इतना गुस्सा आया उनको कि मैं तो मुफ्ती साहब को नेक आदमी समझता था, इन्होंने उस पार्टी की क्या कर दी, एतकाफ तोड़ के। ये भी नहीं देखा कि एतकाफ तोड़ना जायज नहीं। तो पब्लिक की अकीदत से जो मुतासिर हो जाए, सारे ऐसे नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ वाकई तमीज के भी होते हैं लेकिन ये अकीदत मोहब्बत ये बड़ी अजीब चीज है। जरा सी मिजाज के खिलाफ ज़र्फ है ही नहीं लोगों में। भाई ये फर्ज कर लो कि इनसे गलती हो गई होगी, मौलवी साहब से, इंसान है, गलती हो गई होगी, तो गलती नहीं हो सकती क्या? भाई ये जो फलां के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनके ख्याल में सही है लेकिन हमारे ख्याल में क्या गलत, खत्म, किस्सा खत्म। चलो जी अब मौलवी साहब का बयान सुनते हैं। सारी बातें तो नहीं आपको गलत लगेंगी ना। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप खुद गलत होते हैं। जो बयान करने वाला है, वो जिसकी को की हिमायत कर रहा होता है, वो हिमायत वाकई क्या होती है, जैसे ये गलत हो सकते हैं तो आप भी तो गलत हो सकते हैं ना। तो जरा सी बात दाएं बाएं हो जाए, मिजाज के खिलाफ हो जाए, एकदम अकीदत खत्म। तो फिर बाप के साथ भी यही सलूक है, माँ के साथ भी यही सलूक, जिसको आलिम मुफ्ती कहते हैं उसके साथ भी यही सलूक, जिनको मौलाना तारिक जमील साहब का देखो ना क्या हशर किया, ये सारा अकीदत मंदों ने किया है। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का जो कुछ दिन पहले बयान आया था, पीटीआई के थोड़ा सा हक में जा रहा था वो बयान, तो उनके जो पीटीआई के मुखालिफिन थे, उन्होंने कैसी ऐसी की तैसी करके रखी है उनकी। भाई आप एक आदमी की मेहनत देखो, सारी जिंदगी उससे आपने इतना कुछ सीखा है, अगर ज्यादा से ज्यादा गलत कर दिया ना तो भाई बोलो इंसान है, गलती हो सकती है, उनको नहीं हिमायत करनी चाहिए थी, उन्होंने कर दी, गलत किया, बस खत्म हो गई बात। आप एक क्लिप बना दो, हजरत की राय से मुत्तफिक नहीं, खत्म। सब गालियां, मुनाफिक, ये बिका हुआ, और अभी तक मेरे पास SMS आ रहे हैं मेरे खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी, उसमें ऐसी ऐसी फोहश गालियां कि मैं क्या बताऊं। तो ये क्या है, जज्बात में एकदम पागल हो जाना, एकदम पागल। तो मैं ये सोचता हूं कि जिनको अपने गुस्से पे, अपने जज्बात पे इतना भी कंट्रोल नहीं है, वो क्या कैसे जिंदगी गुजारेगा भाई, कैसे? तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम जज्बात में और गुस्से के वक्त अपने आप को, बोलो भाई, कंट्रोल करें कि यहां गुस्सा जारी करना है या नहीं करना। किसी की राय से आपको इख्तलाफ हो सकता है, कोई भी जमजम के नहाए हुए नहीं होते सब लोग, उलमा से भी गलतियां हो सकती हैं, तंजीमों से भी हो सकती हैं, हर एक से हो सकती है। उसका एक
माँ बाप से भी हो सकती है। एक आदमी मेरे पास आया, मेरे अब्बा ये कर रहे हैं, मेरे अब्बा, मैंने कहा अब्बा गलत कर रहे हैं आपकी, मैं खामखा हिमायत नहीं करूंगा, लेकिन आप अब्बा को ठीक करने की कोशिश, बोलो भाई, ना करें। आपके उनके आप पर एहसानात हैं, आपके वो अब्बा हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है खिदमत करना, मोहब्बत से नसीहत करना, बस इससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी नहीं, खत्म। अब जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनके लिए दुआ करो बस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो ना, कितना गलत कर रहे थे उनके अब्बा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आजर, बुत बना के बुत फरोख करते थे, और बेटा बुत शिकन, बिल्कुल अलग अलग मजहब। सूरह मरियम देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा, ए मेरे प्यारे अब्बा। अबती मोहब्बत का लफ्ज़ है। लिमा ताबुदू, ऐसों की इबादत क्यों करते हो, मा ला यस्मा, जो सुन नहीं सकते, वला युबसिर, जो देख नहीं सकते, वला युगनी अन्का शैआ, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते आप, ए मेरे प्यारे अब्बा। ऐसे नसीहत कर रहे हैं। और फिर अब्बा की तरफ से धमकी, लअरजुमन्नक, मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक कर दूंगा। और ये धमकी बराए धमकी नहीं थी, जैसे आजकल अब्बा कहते हैं टांगे तोड़ दूंगा, तो पता होता है बेटे को तोड़ेंगे थोड़ी। लेकिन उस जमाने में दस्तूर था कि जब किसी को सख्त सजा देनी होती, या तो आग में डाल देते या रजम करते, पत्थरों से हलाक कर देते। तो वाकई हकीकत में धमकी देने लगे कि मैं तुझे पत्थरों से मार के हलाक कर दूंगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो, सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं तो मायूस हो गया आपसे, मगर अपने रब से मायूस नहीं हुआ, मैं अल्लाह से आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। उस वक्त मुशरिक के लिए दुआ पर पाबंदी नहीं थी। मैं अल्लाह से आपके लिए क्या करूंगा, दुआ करूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब आप पर मेहरबान हो या ना हो, मुझ पर बहरहाल, क्योंकि आप मुशरिक हैं, आपकी दुआ नहीं सुनेगा, लेकिन मेरी सुन लेगा, तो मेरी वजह से आपकी मगफिरत कर देगा, मेरी वजह से आपकी मगफिरत कर देगा। फिर भी जब देखा कि नहीं बाज आ रहे हैं और मुझे भी मजबूर कर रहे हैं, फिर हिजरत कर ली वहां से। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अब्बा के ऐसे जुल्म हो रहे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गए, तो जबान मत चलाओ, घर बदल दो, अलग हो जाओ अब्बा से। कि भाई नहीं, आप लोग ना शुरू हो जाए बिलावज अब्बा से। कोई इस किस्म के अब्बा हों कि वो वाकई इतना बाज दफा जुल्म कर भी रहे होते हैं, जीना हराम भी कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। हर चीज मार्केट में है, कोई भी चीज शॉर्ट नहीं होती, यानी खत्म नहीं होती, शार्ट हो जाती है। तो जालिम लोग भी है, माएँ भी जालिम है। बाज माएँ बेटियों पे ऐसा जुल्म कर रही है कि उनको नफसियाती मरीज बना दिया उन्होंने। बाज माएँ, अक्सर तो माएँ अच्छी होती हैं, माँ से बढ़कर कौन होता है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं भाई क्या कर लो, चुपके से बोलो भाई, अलग अलग इख्तियार करो, फिर अब्बा से रोज थोड़ी देर आके मिला करो, और इस नीयत से मिलो कि अब्बा ने जो झाड़ पिलानी है बस सुन के वापस आ जाना है। भाई आधा घंटा बैठूंगा, टाइम देख के अब्बा ने पिलानी है, तू कम वक्त पहले ही नालायक, तो अब तू अलग भी हो गया। हाँ, ऐसी होती है औलाद, ये तुझे सिखाते हैं मदरसे वाले, ये तुझे सिखाते हैं तबलीग वाले। वो अब्बा ने सुनानी, आप जाओ आधा घंटा बैठो कि भाई मैं नियत करता हूँ अब्बा की सुनने की, अल्लाह के लिए है ना। मैं नियत करता हूँ अब्बा की उल्टी सीधी सुनने की, क्योंकि वो मेरे, जब नमाज में लोग लंबी चौड़ी नियतें करते हैं ना, मैं नियत करता हूँ अब्बा की सुनने की, उल्टी सीधी सुनने की, क्योंकि वो मेरे अब्बा हैं, उनकी सुनूंगा तो सवाब मिलेगा। और क्या वो मैं बताऊंगा कौन सा सवाब मिलेगा, तो वो बस सुनूंगा, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो इससे भी ज्यादा सुनी है, उनको तो इससे भी ज्यादा धमकियां मिली थी। ये सब मुहासबे मुराकबे करके आप पहुंचे, आधा घंटा तमीज से सुने, उसके बाद बोले और अब्बा सुनाए, कोई खिदमत मेरे लायक, खिदमत मैं तुझे घंटे से, तो इस तरह आधा घंटा हो तो फिर पतली गली से निकल। तो जो अक्सर अब्बा ऐसे नहीं होते, अब्बा से बढ़कर तो कोई औलाद के लिए है ही नहीं ना नेमत, लेकिन हजारों में कोई एक इस तरह भी होते हैं। तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ, जाओ सुन के और कुछ हदिया भी दे दो, खर्चा भी उठाओ उनका, हदिया भी दो। देखो सब कुछ इबादत से नहीं होता। आज जो दीन की तरफ आता है तो कुछ थोड़ा सा इबादत की तरफ तो रुझान हो जाता है, अखलाक की तरफ रुझान, और अखलाक भी अगर अच्छे होते हैं ना, कस्टमर से अच्छे हो जाते हैं। बस मुसीबत ही अखलाक पर। हजरत मौलाना तारीम साहब का बयान सुनेगा तो अखलाक किसके साथ अच्छे हो जाएंगे, जाके कस्टमर के साथ सही है ना। बीवी के साथ अच्छे नहीं होंगे, औलाद के साथ अच्छे नहीं होंगे, अब्बा के साथ अच्छे नहीं होंगे, अम्मा के साथ फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। इस्लाम में खूनी रिश्तों की अहमियत गैरों से बहुत ज्यादा, याद रखो, थोड़ी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। कुरान में अहले जन्नत की जो जहां भी सिफात बयान की, अक्सर जगहों पे रिश्तेदारी का जिक्र अल्लाह ने लाजमी किया। मैं जब तिलावत करता था ना इन आयात की, जब हम नए नए दीन की तरफ आए, यानी मदरसे की तरफ गए, तो मैं हैरान होता था कि ये तो वैसे ही इंसान में नेचुरल है रिश्तेदारों से मोहब्बत की, कुरान इतना हाईलाइट क्यों करता है इस चीज को। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आता था, कुरान बार बार यूं क्यों कहते हैं अहले जन्नत रिश्तेदारी जोड़ते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, बार बार हदीस में भी आता है। हालांकि अरबों में तो रिश्तेदारी वैसे ही जोड़ने का रिवाज था भाई, अरब में सब कुछ, सब बुराइयां थी, मगर रिश्तेदारी तो उनमें, ये तो नेचुरल है ना। जब कबीला खानदान होगा तो अरब तो अपने रिश्तेदारों के लिए सर कटाते थे, लड़ते थे। अरबों में ये दस्तूर नहीं था कि एक भाई को आपने पीट दिया तो बस अब गए, ना 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 ना, एक भाई को किसी ने मार दिया तो अब उस भाई के जितने रिलेटिव हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे हमारे भाई पे हाथ कैसे उठाया।
وہ تو کٹ جاتے تھے, پوری پوری نسلیں کٹ جاتی تھیں. آج بھی قبائلی علاقوں میں اسی قسم کا رواج ہے. وہ ایک قتل ہو جائے تو پرپوتا جا کے انتقام لے رہا ہوتا ہے کہ میرے پردادا کو اس نے مارا تھا, وہ نہیں چھوڑے گا. تو رشتہ داری تو اس زمانے میں لوگ جوڑتے تھے, تو قرآن نے پھر اتنا اہتمام. دیکھو بت پرستی کے خلاف قرآن نے بولا اتنا زیادہ, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بت پرستی اس وقت معاشرے میں کیا خیال ہے بھائی, پھیلی بھی تھی. تو رشتہ داری کو اتنا فوکس کیوں کر رہا ہے قرآن؟ آج سمجھ میں آتا ہے, اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. یورپ کا کلچر, مغربی کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا. پھر لوگ دوستوں کو, کلائنٹ کو, کسٹمر کو اہمیت دیں گے, رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیں گے. اور رشتہ داری جڑنے میں جو برکتیں اور فائدے ہیں وہ دوستیوں میں نہیں ہیں. خونی رشتے جو ہے نا, یہ ایک دوسرے کی تربیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں, نیچرل ہے یہ. تو یہ جتنے مضبوط ہوں گے, ان میں جتنی زیادہ محبت ہوگی, اتنا ہی معاشرے میں نا صالح افراد پیدا ہوں گے, اچھے افراد پیدا ہوں گے. اور جتنی ان میں آپس میں نفرتیں ہوں گی, اتنے ہی معاشرے میں چور اور ڈاکو زیادہ پیدا ہوں گے. تو یہ بہت, اسلام نے بہت زیادہ اس فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. یہ تمہارا نظام جو فیملی کا جو سسٹم ہے نا, بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس کے جوڑ کی بہت کوشش کی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نبی نے فرمایا نا رشتہ داری جوڑو, بہت زیادہ آپ نے تاکید کی اور بہت زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن میں بھی. تو صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم بھی اچھا سلوک کریں جیسے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی. فرمایا کہ نہیں, رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو, نہ, یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرمایا رشتہ داری جوڑنے کی جو میں ترغیبیں دے رہا ہوں, جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, یہ وہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹے پھر بھی تم اس سے جڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, بہت بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ طیش میں آ جاتا ہے آدمی. کیونکہ انسان اسی سے جڑتا ہے جس سے اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہو, ورنہ وہ جڑ کے کیا کرے گا؟ کیا خیال ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ارے بھائی ایک آدمی ناراض ہوتا رہا, لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی بھائی سے ناراضی ہو جائے, بہن سے ہو جائے, ہونے دو, میرا کیا اکھاڑ لے گی, کہتے ہیں نا. میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, کیا کچھ بول تو لو بھائی. بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ ایک دھمکی دے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, دوسری جواب میں کیا کہتی ہے, تو بات نہ کر کے میرا کیا اکھاڑ لے گی, یہی بولے گی نا. جب نہیں کرنی ہے کرو, نہیں کرنی ہے. ہم تو بھائی جو تمیز سے بات کریں اس سے تمیز سے ملتے ہیں, جو نہیں ملے ہم بھی نہیں ملتے. یہ ڈائلاگ ہیں جو مارکیٹ میں ایسے سستے بک رہے ہیں, مارکیٹ میں ہر جگہ آپ کو مل. بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جائے, بھائی ملتا ہے ملے نہیں ملتا, میرا یہ کیا سمجھتا ہے, میں اس کے ٹکڑوں میں پلتا ہوں کیا, اللہ کا شکر ہے اپنا کھاتا ہوں اپنا پیتا ہوں. یہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ بھائی اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں, ہم کون سے ٹکڑوں کے محتاج ہیں, ملنا ہے ملو, نہیں ملنا نکلو. کیا خیال ہے؟ تو پہلے بھائیوں میں چلا, بہنوں میں چلا, اب ابا اماں پہ بھی آ گیا. اب کہاں چلا گیا؟ ابا اماں پہ بھی یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں. بھائی ابا ہیں, کھلا دیا ہم نے, انہوں نے کون سا ہمارا کوئی اتنا خیال کیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے اچھی طرح سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی. بیوی کو بھی یہ دھمکی دیں گے, بیوی شوہر کو دھمکی دے گی. دھمکیوں پہ جو چل رہا ہے حساب کتاب, صرف وہاں دھمکی نہیں دیتے جہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑی دھمکی نہ دے دیں. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا نا, کسی کی رکھ دیا, تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے جیب سے بندوق نکالی. بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے, اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. جس کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ بندوق ہی نہ نکال دے, وہاں تو ایسے یس سر, گورنمنٹ کے اداروں میں جا کے دیکھو کیسے یس سر جی سر. میں اکثر اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جگہ میں گیا گورنمنٹ کے ادارے میں, کسی کے ساتھ گیا, کوئی گواہی تھی, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا. تو وہ پلاٹوں کا کوئی فائلیں پہ سگنیچر کروانے تھے, پلاٹ پہ کسی فائل پہ سگنیچر کروانے تھے کسی آفیسر سے. اب اس آفیسر کا ٹائم یا تو ختم ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا, تو اس نے سگنیچر سے انکار کر دیا. اب جو ملازم کھڑا ہوا ہے نا, میں دیکھ رہا تھا اس کے اسٹائل کو. میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں چیزوں کو, جب بھی کہیں, بچپن سے میری عادت ہے. میں اس کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, ایسے بھکاری پن والا منہ بنا کے نا, سر پلیز سگنیچر کر دیں. اسٹیٹ ایجنٹ تھا وہ, اس کا چونکہ کمیشن تھا نا اس سگنیچر کروانے میں. اس نے نا غصے میں آفیسر نے فائل اٹھا کے یوں پھینکی ہے, یا تو اس کے منہ پہ ماری ہوگی جو لگی نہیں, دیوار پہ جا کے لگی. اتنا غضبناک ہوا, بولا نہیں کروں گا, جاؤ. ذرا بھی غصہ نہیں آیا اسے اسٹیٹ ایجنٹ کو. میں یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا. میں اس سے سبق لے رہا تھا کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم اللہ کے ساتھ کر لیں, کیا خیال ہے بھائی؟ بعض دفعہ اللہ بھی ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, تو ہم فوراً منہ سے کفر بکنا بجائے اس کے کہ لجاجت کریں اور عاجزی کر لیں اللہ کے سامنے کہ بھئی اللہ نے آج تک اتنی نعمتیں کی ہیں, تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا, اور جھک جائیں, نہ کفر بکنا شروع کر دیں گے, خودکشی کی بات ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تھوڑا سا والدین یہی کام اگر باپ کرتا تو دیکھو پھر اولاد کیسے چیختی چلاتی. اگر باپ فائل اٹھا کے پھینک دیتا, بیٹا کہتا جاؤ
تم نے تو ساری زندگی ہماری ماں کو بھی ستایا, یہ تانے ہمیں بھی ستاؤ گے, یہ کر دو گے, میں یہ کر دوں گا, میں دیکھتا ہوں میں 3 دن تک گھر سے غائب ہو جائے گا بتائے بغیر. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آفیسر کے سامنے پھر, کیونکہ اس کا کمیشن مارا جا رہا ہے 20-25 ہزار روپے کا, پھر میں نے دیکھا وہ فائل اٹھا کے لایا, اس کو چھاڑا, پھر سر کے پاؤں میں لگ رہا ہے گر رہا ہے, اور سر پلیز, اور ایسے مکھن لگائے ہیں کہ اس کمبخت سگنیچر کروا کے ہی چھوڑے, اس نے کام نکلوا کے نکل گیا. سبق حاصل کرنا چاہیے ان واقعات سے. اس کو غصہ نہیں آ رہا, اس کو پتا ہے میرا کمیشن مارا جائے گا, اور اس کو تو روزانہ اسی سر سے واسطہ ہے نا, اسی آفیسر سے روزانہ اس کا واسطہ ہے. وہ کہے گا اس سے پھٹا کر کے میں جاؤں گا کہاں. تو بات یہ ہے کہ وہاں 20-25 ہزار کا کمیشن نظر آ رہا ہے, تو اخلاق بھی اچھے. اس کو پھر اخلاق پر حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا بیان سننے کی ضرورت نہیں, اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. اور جنہوں نے سنے ہوئے ان کی حالت, میں خود بھی اس میں داخل ہوں, ان کی حالت دیکھو کیا ہے, ان کی حالت دیکھو کیا ہے. اللہ سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں, باپ سے بھی, ماں سے بھی, بزرگوں سے بھی, علماء سے بھی, جن کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں گے ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دم جذبات میں آ کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جو امپلائی اپنے آفیسر کے سامنے اس طرح سے جھک رہا ہے, کوئی ملازم, اس کو جتنا کمیشن مل رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. میرے کہنے پر غصے کو پی جاؤ گے, برداشت کر لو گے. جہاں غصہ جاری کرنا حرام, بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنا واجب ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو میرے کہنے پر اگر پی جاؤ گے, برداشت کرو گے, تو میں جو تمہیں کمیشن دوں گا وہ اس کمیشن سے بہت, بولو بھائی, زیادہ. اب وہ کیا کمیشن ہے میں بتانے والا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کیا کمیشن, تو وہ بہت, کیونکہ مشکل بہت ہے. کمزور پہ غصہ آئے اس کو پینا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح ہے مسلم کی یا صحیح بخاری کی, فرمایا کہ جو شخص غصے پر قادر تھا پھر بھی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو بلائیں گے, وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, کہ اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری لاکھوں کروڑوں حوریں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں سے جس سے کہے گا تیرا نکاح, بولو بھائی, کر دوں. جس سے کہے گا تیرا نکاح. ایک تو جنت کی حوریں, کیا خیال ہے, وہ ویسے ہی مشک و عنبر سے بنایا, پھر ان میں سے بھی آپ کو چوائس دی جائے, کیا خیال ہے, آپ کو کیا دی جائے کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوگی. ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ان لوگوں کو حوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے. بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی آیات پہ ایمان. اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے, مرد کی فطرت کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیز بنائی جو اللہ کو پتہ ہے ان کو سب سے. کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں نا, دنیا میں کچھ 15-20 حسین عورتیں کھڑی کریں, اور یہ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی. پھر دیکھو پوری رات تہجد میں کھڑا رہے گا, عشاء سے لے کے, جو مذہب مخالف ہے نا, عشاء سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہے جو ہمیں مرغوب ہیں, ایسی چیزیں رکھ دیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہے. تو یہ دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی, یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے, یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے. کیا مطلب, یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی, مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا. جو پھل ہے نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے, عیب اس میں ختم کر دیں گے, اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے, علماء نے لکھا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی. یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو. تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں, یہی انار, یہی انگور, یہی شہد, یہی دودھ, لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کی ہیں مردوں کی. اب خواتین کو اشکال ہوگا, آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا. وہ کہیں گے ہم جب غصہ پیئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. بھائی وہ بھی تو, ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا, ہم جب غصہ پیئیں, بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا. تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا, کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا, کیا ملے گا یہ مجھے. لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی, کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو اجر ملے گا. تو وہ چونکہ ان کو کے لیے حور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو, تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا کوئی اللہ ہی جانتا کیا ملے گا, لیکن ملے گا بہرحال, کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں, والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. آج نفسیاتی ڈاکٹر بہت سارے کیا کہتے ہیں, غصے کو پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, یہ غلط ہے. دیکھو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی جو چیز بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہو نا, کبھی بھی قبول نہ کرو, کیونکہ ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے. بڑی بڑی تحقیقیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بدل جاتی ہیں.
ایک ماہر نفسیات نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا ان سے, چھوڑو میں ادھر نہیں جاتا, پھر یہ ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, آپ کے اندر آپ جس پاور کو استعمال کرتے ہو نا وہ پاور بڑھتی ہے آپ کی, یہ انسانی فطرت ہے. اگر آپ نے غصہ جاری کرنے کی عادت ڈال دی تو کبھی بھی غصے کے وقت آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو گے, غصہ آئے گا بھی زیادہ اور نکلے گا بھی زیادہ. اگر آپ نے غصے کو کڑوے گھونٹ کو پینا شروع کر دیا تو آپ کے جو اعصابی قوت ہے نا, آپ کی جو بریکیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, مضبوط ہو جائیں گی. آپ میں جو روکنے کی طاقت ہے نا, غصے کے امساک کی قوت, وہ کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اور پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا غصہ جاری کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے, وقتی طور پہ ہلکا ہوتا ہے, لیکن آتا ایسے آدمی کو غصہ زیادہ بھی, بار بار آتا, کیونکہ غصہ استعمال ہو رہا ہے تو بار بار آئے گا, بار بار آئے گا, کیونکہ غصے کی پاور بڑھ رہی ہے آپ کی, غصہ بار بار آئے گا. اور اگر غصہ پی لیا تو غصہ پینے کی طاقت کیا ہو جائے گی, بولو نا بھائی, آہستہ 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 بہت زیادہ بھی غصہ آئے گا تو آپ پی جاؤ گے. عادت ہو گئی, آپ کی بریکیں کیا ہو گئی ہیں, مضبوط. ورنہ بڑھاپے میں تو بالکل فیل ہو جائیں گی بریکیں. اگر جوانی میں اپنے اوپر غصے کو قابو کرنے کا آپ نے طاقت پیدا نہیں کی تو بڑھاپے میں تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے نا اعصاب, پھر تو ذرا ذرا سی بات پہ بھڑکتا ہی رہے گا, بھڑکتا ہی رہے گا. تبھی جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا, سب نہیں, بہت سارے آفیسر جن کو ہر وقت آرڈر چلانے کی عادت ہوتی ہے, بڑھاپا بڑا خراب گزرتا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے نو کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا. تو بڑھاپے میں تو لوگ نہیں مان رہے ہوتے بات, وہ پھر نو سنتے ہیں تو ایک دم بھڑکتے ہیں, کر بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں تو ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے پینے کی عادت ڈال دو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑے ایک تو بریکیں مضبوط ہو جائیں گی, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خیال ہوگا تھوڑے دنوں میں کہ یار جب میں نے جاری کرنا ہی نہیں ہوتا تو لا کے کرنا کیا ہے, تو خود بخود اس کو کوشش کرے گا کہ غصہ مجھ پہ مسلط نہ ہو. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یاد رکھو, کم ہو جائے گا. کیونکہ لوگ بعض علماء کو غصے کی حالت میں دیکھ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, دیکھو یہ غصے, ان کو غصہ آ رہا ہے, تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو. یہ صرف گدھے میں غصہ ختم ہوتا ہے, کچھ کتنا بھی مال ڈال دو, کچھ بھی کر لو, وہ گدھے کا گدھا ہی ہے, کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا. جو آدمی نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ بہرحال آتا ہے, ہاں کم آتا ہے, زیادہ نہیں آتا, لیکن آئے گا ضرور, کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے. اللہ نے انسان میں جو غصہ رکھا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے رکھا ہے, تو وہ بالکل ختم کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی آج دوپہر کوئی صاحب ملنے کے لیے آیا, مجھے غصہ آ گیا, کیونکہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے بے وقت. پھر میں جان چھوڑاتا ہوں تو چھوڑ نہیں رہے. بھائی وقت لے کر آؤ جب کسی کے پاس آنا ہے. تو میں تھوڑا سا معمولی سا میں نے غصہ کیا ان کو, میں نے کہا بھائی کوئی ٹائم ہوتا ہے, کہنے لگے نہیں ہم بہت دور. میں نے کہا ابھی آپ کو میں فارغ کر کے جاؤں گا, ادھر گیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا, میں دور سے آ جاؤں, وہاں جاؤں گا تو سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں گا گھر کی, وہاں سے آواز آئے گی میں ملنے کے لیے آیا ہوں, پھر گھر جا کے بیٹھوں گا, کوئی دروازہ نوک کرے گا, کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, یہ تو پبلک میں آتے ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا ہمیں تو نماز کے لیے آنا ہے, بیانات کے لیے جانا ہے, تو مجبور ہو گئے ہم. تو میں نے کہا میں نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ اتنا غصہ جو ہے نا, یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے, سیلف ڈیفینس کے لیے. ورنہ لوگ محبت میں کیا کریں گے, گھول کے پی جائیں گے, گھول کے پی جائیں گے محبت میں. تو وہ آ جاتا ہے انسان کو, بھائی کچھ تو تمیز سے آرام سے معذرت کے ساتھ زندگی. ابھی آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پی لیا, حور کا تصور جیسے ہی کیا میں نے پی لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ملاقات ضرور کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن وقت لے کے, ٹائم لے کے آؤ. پھر ہم نہ بیٹھیں تو آپ کا حق, پھر آپ غصہ کریں, آپ کا حق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں, وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو, جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں, یہ ایک حقیقت ہے. جن کی سمجھ میں آ گئیں تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھو, اسلاف کے حالات, راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے, کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے